یہ کون لوگ ہیں؟ مسلمان کے گھر میں پیدا ہونے والی لڑکیاں کیسے اگنی کے ساتھ پھیرے لگا رہی ہے، کیسے RSS کے بھڑووں کی شکار ہو گئی۔ اس کا جائزہ لیا تم نے؟ تم کو جائزہ لینا چاہیے تھا۔ اپنی بیٹی کو سمجھا، جب گھر سے نکلے نقاب پہن کر نکلے، اپنی بیٹی کو سمجھا، گھر سے نکلے تو برقع پہن کر نکلے، 24 گھنٹے ٹک ٹاک پر ویڈیو دیکھ کر اپنے حسن کی نمائش کر حضور کی شان میں بکواس کیا جا رہا ہے، پھر ٹی وی چینل کے اینکروں کو اس پر نظر نہیں، مگر دیوانے بدلے میں صرف نعرہ لگاتے تھے، اس نعرے کو 50 بار چینل پہ دکھاتے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو دوسرے نیتاؤں کے بستر کو گرم کرنے والی لڑکیاں جو ٹی وی چینل پر بیٹھ کر کے اینکرنگ کرتی، ان کو حضور کی شان سمجھ میں نہیں آتی۔ موہن داس کرم چند گاندھی بولتا ہے، My faith is that the progress of Islam. زور سے اسلام زندہ باد ہے اور اسلام زندہ باد رہے گا۔ اللہ رب العزت کا بے پناہ کرم ہے۔ یہ لہجہ اس ماں کا ہوتا ہے جس کا خون پاکیزہ ہوتا ہے، جس کے خون میں پرہیزگاری ہوتی ہے، جس کے خون میں پارسائی ہے۔ 24 گھنٹہ سیریل دیکھنے والی عورتوں کے خون میں یہ جذبہ نہیں ہوتا ہے۔ 24 گھنٹہ فلموں پہ اپنی نگاہ جمانے والی عورتوں کے بچے میں یہ جذبہ نہیں ہوتا ہے۔ جب شوہر کام کر کے گھر آتا ہے، بیوی کو بولتا ہے کھانا دو، تو یہ بے وقوف اور بے حیا عورتیں بولتی ہیں رک جائیے نا، یہ سیریل ہفتے میں 2 دن آتا ہے، اس کا آخری پرچار چل رہا ہے، اس کو ختم ہونے دیجئے، اس کے بعد کھانا دے دوں گی۔ اس بے وقوف عورت کو بولنا چاہیے تھا میرے سرتاج رک جائیے نا، اب تک میں نے بھی عشاء کی نماز نہیں پڑھی ہے، آپ نے بھی عشاء کی نماز نہیں پڑھی ہے، چلیے دونوں ساتھ میں چل کر عشاء کی نماز پڑھتے ہیں، اس کے بعد کھانا کھائیں گے تو اس کھانے میں برکتیں بھی اور لذتیں دونوں خدا آسمان سے نازل سے۔ جواب ملے گا آمنہ کے لال سے، حضرت علی سے پوچھو خدا کے بعد سب سے زیادہ محبت کس سے؟ جواب ملے گا رسول امین سے۔ 1,24,000 کم و بیش صحابہ میں سے کسی سے بھی پوچھو، سب کا ایک جواب، دنیا میں احترام کے قابل ہے جتنے لوگ میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد۔ مگر یہی سوال کبھی حضور سے پوچھنا، میرے مصطفیٰ، سب کا ایک جواب، خدا کے بعد سب سے زیادہ محبت آپ سے کرتے ہیں مگر میرے آقا خدا کے بعد آپ سب سے زیادہ محبت کس سے کرتے ہیں؟ تو میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں خدا کے بعد میں سب سے زیادہ محبت جس سے کرتا ہوں وہ میری بیٹی فاطمہ ہے اور ان کے بیٹے حسن و حسین۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، شان اہل بیت کانفرنس، نعرے تکبیر، حضرت علامہ مفتی صاحب کافی صاحب، سبحان اللہ۔ سن رہے ہیں آپ کتنے لوگ سن رہے ہیں؟ ذرا ہاتھ اٹھا کر کہیں یا رسول اللہ، اور ایک بار کہیں یا حبیب اللہ۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ رب العزت نے وہ بلندی عطا فرمائی ہے۔ آپ نے شان اہل بیت کانفرنس کے نام سے اس محفل کا انعقاد کیا ہے۔ اللہ رب العزت آپ کے جذبات کو سلامت رکھے، آپ کے احساسات کو سلامت رکھے۔ اپنے بچوں کو صرف امام حسین کے نام پر ہری پٹی باندھ کر پیشانی میں یا حسین کا نعرہ ہی مت سکھائیے، کبھی کبھی بیٹھ کر امام حسین کا کیریکٹر بتائیے کہ حسین کون ہے، بتائیے کہ امام حسین نے اپنی جان قربان کیوں کی۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہلے اور بھی بہت سارے صحابہ شہید ہوئے۔ امام حسین سے پہلے حضور کے نام پر بہت سارے لوگوں نے جان قربان کی۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کا زندگی کو شہید ہو جانے کے بعد جن کا سینہ چاک کیا گیا، ان کا کلیجہ نکال کر کچا چبایا گیا، ان کی ناک کاٹ لی گئی، ان کے کان کاٹ لیے گئے اور ان کے کلیجے کو کچا حضرت ہند نے چبایا تھا، جنہوں نے جنگ قادسیہ کے موقع سے بہت بڑے کارنامے کو انجام دیا تھا۔ حضرت ہند نے اور وہ وحشی بن حرب جنہوں نے نیزہ پھینک کر حضرت امیر حمزہ کو قتل کیا تھا، ان کو شہید کیا تھا۔ مصطفیٰ نے ان کو سامنے سے نہیں پیچھے کھڑا کر کے کلمہ پڑھایا تھا کہ تمہیں دیکھتا ہوں تو میرے چچا امیر حمزہ کی لاش یاد آتی ہے۔ یعنی مصطفیٰ سب سے زیادہ تڑپے تھے جب حضرت امیر حمزہ کا قتل ہوا تھا۔ انہیں سید الشہداء حضور نے فرمایا تھا امیر حمزہ سید الشہداء ہے، تمام شہیدوں کے سردار، مگر آج دنیا امام حسین کو سید الشہداء کہتی ہے۔
اس کے پیچھے ریزن کیا ہے؟ علماء فرماتے ہیں امام حسین جنگ کے ارادے سے گئے ہی نہیں تھے. امام حسین اگر جنگ کے لیے جاتے تو حضرت شہربانو ساتھ میں کیوں تھی؟ حضرت علی کے ساتھ میں کیا کر رہے تھے؟ حضرت شہربانو ساتھ میں کیوں تھی؟ حضرت سکینہ کا ساتھ میں کیوں تھی؟ حضرت سیدہ زینب ساتھ میں کیوں تھی؟ اس کا مطلب ہے امام حسین جنگ کے لیے نہیں گئے تھے. امام حسین اپنے نانا کے دین کی تبلیغ کے لیے گئے تھے. مصطفیٰ کی شریعت کا پرچم بلند کرنے کے لیے گئے تھے. مصطفیٰ کی شریعت کا چراغ جلانے کے لیے گئے تھے. یہی وجہ ہے کہ موہن داس کرم چند گاندھی جو ہندوستان کا ایک مہان آدمی ہے, موہن داس کرم چند گاندھی بولتا ہے, My faith is that the progress of Islam does not depend on the youth, the sweat by its believers, but it is the result of supreme sacrifice of Imam Hussein. وہی مولانا موہن داس کرم چند گاندھی پڑھا لکھا آدمی تھا. یہ حرام کاری گری رات, یہ ٹپوری سادھو کی طرح وہ موہن داس نہیں تھا. مصطفیٰ کا کریکٹر جس نے پڑھا نہیں ہے, جو حضور کی زندگی کو جانتا نہیں ہے, وہ چینل پر بیٹھ کر تو چار لوگوں کے سامنے پریس کانفرنس کر کے وہ بولتا ہے حضور کی شان کے خلاف بولتا ہے, حضور کی شان میں گستاخی کرتا ہے. اے ظالم, تو جانتا ہے محمد کون ہے؟ محمد کے بارے میں تو جانتا ہی نہیں ہے. محمد کون ہے؟ شیخ سعدی سے پوچھ. فرماتے ہیں بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ, بلغ العلا بکمالہ. He reached the highest place by his perfection. He removed the darkness by his beauty. شیخ سعدی فرماتے ہیں دنیا کے تمام لوگوں کا چہرہ ایک طرف اور آمنہ کے لال کا طلبہ ایک طرف. ارے بہت اچھا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا کہنے مفتی صاحب قبلہ. اللہ اکبر. سن رہے ہیں آپ کتنے لوگ سن رہے؟ ذرا ہاتھ اٹھا کر کہیں یا رسول اللہ, اور ایک بار کہیں یا حبیب اللہ. ان ٹپوری سادھووں سے اسلام نہیں پھیلا ہے. ان ٹپوری سادھووں کے چاہے جتنا بھی بکنا چاہیں یہ لوگ بک لیں, ان کے سپورٹ میں وہ ظالم حکمران ہیں جو ان کے پیٹ پیچھے اس کی حمایت کرتے ہیں, مگر انہیں پتا ہونا چاہیے تھا. اور آج بھی وہ آزاد گھوم رہا ہے, جگہ جگہ پہ پروٹیسٹ ہو رہے ہیں, اس کے باوجود وہ لچا و ٹپوری آزاد گھوم رہا ہے چونکہ ظالم طاقت ان کے پیچھے ہے. مفتی سلمان اظہری نے کون سا بڑا جملہ کہہ دیا تھا جو آج بھی وہ جیل کے پیچھے ہے, آج بھی وہ سلاخوں کے پیچھے. مفتی سلمان اظہری نے تمہارا نام لے کر تو کچھ نہیں کہا تھا اور کوئی بڑی بات نہیں کہہ دی تھی. جو مفتی سلمان اظہری کو پاسا کا ایکٹ لگا کر ان کو سلاخوں کے پیچھے ڈال دیا ہے, میں کہتا ہے کہ ان علماء کو جیل کے اندر ڈال دو گے تو مصطفیٰ کا دین رک جائے گا کیا؟ مصطفیٰ کی شریعت کا پرچم رک جائے گا کیا؟ مصطفیٰ کے کلمے کی رفتار رک جائے گی کیا؟ ایسا کبھی نہیں ہوگی, ایسا کبھی نہیں ہوگا. علامہ سید ابو الحسنات ان کو جیل کے اندر ڈالا گیا, جیل کے اندر لکھ کر انہوں نے جیل کے اندر رہ کر تفسیر ابو الحسنات لکھی. علامہ پیر کرم شاہ زری نے جیل کے اندر بیٹھ کر تفسیر ضیاء القرآن لکھی, اور علامہ ارشد القاضی نے جیل کے اندر رہ کر زیر و زبر لکھا, زلزلہ لکھا. مطلب کیا سمجھ میں آیا؟ ان علماء کرام کو جیل کے اندر رکھو یا جیل کے باہر رکھو, مصطفیٰ کے دین کا پرچم جیسے کل بلند تھا آج بھی بلند ہے اور صبح قیامت تک بلند رہے. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, پرچم اسلام, پرچم اسلام. سبحان اللہ. رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ, یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ. He reached the highest place by his perfection. He removed the darkness by his beauty. دنیا کے تمام خوبصورت چہرے روشنی میں چمکتے ہیں. دنیا کے تمام خوبصورت چہرے لائٹ کی وجہ سے چمکتے ہیں. اگر لائٹ نہ رہے تو عورتوں کے سارے وہ پچارے جو چہرے پہ مل کر کے وہ بازار میں گھومتی ہیں, چہرے پہ نمائش کرتی ہیں, ان کو نقاب پہننے کے لیے بول دو تو نقاب پہننے کے لیے نانی مر جاتی ہے. یہ شادی میں جاتی
جاتی ہیں 50 طرح کا کریم لگا کر جو بازار میں جاتی ہیں اور شادیوں میں اور عقیقے اور شادی اور شادی کے انویٹیشن کارڈ کو لے کر کے جب آپ شادی کے پروگرامات میں جاتی ہیں، شادی کی تقریبات میں جاتی ہیں، ایک بالٹی پانی اوپر ڈال دو تو اس کے چہرے کی حقیقت نظر آ جائے گی کہ کتنا کلو چونا پوتی ہے، کتنا کلو کریم اس کے چہرے پر ہے، کیا حقیقت اس خوبصورتی کی۔ اور میرا نوجوان اس خوبصورت چہرے کے پیچھے بھاگتا ہے، فلاں لڑکی نے شادی سے انکار کر دیا تو جان دے دی۔ ابھی 4 سال پہلے ریحان نام کے ایک لڑکے نے ریحان نام کے ایک لڑکے نے جب پنکھے پہ اپنے آپ کو لٹکا کر جان دے دیا۔ رقیہ نام کی لڑکی سے پیار کیا تھا، لڑکی نے شادی سے انکار کر دیا، لڑکا پنکھے پر لٹک کر جان دے دیا۔ میں کہتا ہے ٹپوری، اسی لیے اللہ رب العزت نے زندگی دی تھی کیا؟ ایک بے حیا لڑکی کے چکر میں اپنی جان قربان کرتا ہے۔ جان کس لیے ہے؟ پوچھ اعلیٰ حضرت سے۔ حضور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جان ہے عشق مصطفیٰ، روز وضو کرے خدا، جس کو ہوتا کا مزہ نازے تما اٹھائے کیوں؟ یہ جان بے حیائی کے لیے نہیں، مصطفیٰ کے نام پر قربان کرنے کے لیے دی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جان ہے عشق مصطفیٰ، روز وضو کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ نازے دوا اٹھائے کیوں؟ جان ہے عشق مصطفیٰ، روز وضو کرے خدا، جس کو ہو درد کا مزہ نازے دوا اٹھائے کیوں؟ یعنی لائٹ کی بنیاد پر جو چہرے چمکتے ہیں، لائٹ کی بنیاد پر دنیا کا ہر خوبصورت چہرہ لائٹ کی وجہ سے چمکتا ہے اور تابندہ رہتا ہے، مگر آمنہ کے لال کو لائٹ کی ضرورت نہیں ہے، آمنہ کے لال کو روشنی کی ضرورت نہیں ہے۔ مسکرا مصطفیٰ مسکرا دے تو پورا کمرہ روشن اور تابناک ہو جائے۔ حضرت عائشہ اپنا گمشدہ سوئی کو ڈھونڈ لے، مصطفیٰ جان رحمت کا وہ چہرہ ہے۔ اسی لیے حضرت شیخ سعدی شیرازی فرماتے ہیں بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ، he reached the highest praise by his perfection, he removed the darkness by his beauty۔ دنیا کے تمام خوبصورت چہرے لائٹ کی وجہ سے چمکتے ہیں، مگر میرے مصطفیٰ ایک مرتبہ مسکرا دے تو پوری کائنات میں اجالا چھا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ کون ہے میرے حضور کے برابری کرنے والا؟ کون ہے میرے مصطفیٰ کے برابر؟ تم یہاں چینل پہ بیٹھ کر سستی شہرت کمانے کے چکر میں کیا اگر اپنے آپ کو پوری دنیا میں متعارف کروانا ہے، اپنے آپ کو پوری دنیا میں شہرت کے آسمان پہ بیٹھنا ہے، تو سب سے آسان صورت ہے دنیا کا جو سب سے مقبول اور مشہور آدمی ہے اس کے خلاف بول دو، چونکہ اس ٹپوری کو بھی معلوم ہے کہ محمد کے برابر کوئی نہیں ہے، وہ لچا بھی جانتا ہے کہ حضور کے قدموں کی برابری کوئی نہیں کر سکتا ہے، اس لیے بولنا ہے تو حضور کے خلاف بولو، مصطفیٰ کے خلاف بولو، اپنے آپ کو ہیرو بنانا ہے۔ آج سے پہلے وہ نپر شرما نام کی کتیا کو کوئی نہیں جانتا تھا جو ٹی وی چینل پر بیٹھ کر مصطفیٰ کے شان میں خلاف بولتی ہے، وہ کتیا جو حضور کے شان میں خلاف بولتی ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت کے دیوانوں نے جگہ جگہ پہ جلوس نکالا، حضور کی محبت کا ثبوت پیش کیا، مگر جھارکھنڈ کی دھرتی پر رانچی کی سڑکوں پر جب ایک جلوس نکلا تھا تو اس جلوس نے تاریخ بدل دی، تاریخ رقم کر دی۔ پولیس کی وردی میں وہ RSS کا بھڑوا، وہ پولیس نے جو بندوق اٹھائی تھی اور گولی ماری تھی تو مدثر نام کے لڑکے کے سر پہ گولی لگی تھی، وہ لڑکا تو دنیا سے چلا گیا، مگر میں نے اس کی ماں کا ویڈیو دیکھا، اس کی ماں سینہ ٹھوک کر بولتی ہے میرا بیٹا دنیا سے چلا گیا تو کیا ہوا، اسلام زندہ باد تھا، اسلام زندہ باد ہے اور قیامت تک اسلام زندہ باد رہے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، بہت خوب، زندہ باد حضرت۔ کیا کہنے مفتی صاحب قبلہ، کیا کہنے، اسلام تھا، اسلام ہے، اسلام رہے گا۔ لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ کیا کہنے حضرت، زندہ باد زندہ باد۔ سن رہے آپ؟ زندہ باد، ارے بہت خوب، زندہ باد زندہ باد۔
बहुत खूब। क्या اسلام زندہ باد تھا، اسلام زندہ باد ہے اور اسلام زندہ باد رہے گا۔ اللہ رب العزت کا بے پناہ کرم ہے، یہ لہجہ اس ماں کا ہوتا ہے جس کا خون پاکیزہ ہوتا ہے، جس کے خون میں پرہیزگاری ہوتی ہے، جس کے خون میں پارسائی ہے۔ 24 گھنٹہ سیریل دیکھنے والی عورتوں کے خون میں یہ جذبہ نہیں ہوتا ہے، 24 گھنٹہ فلموں پہ اپنی نگاہ جمانے والی عورتوں کے بچے میں یہ جذبہ نہیں ہوتا ہے۔ جب شوہر کام کر کے گھر آتا ہے، بیوی کو بولتا ہے کھانا دو، تو یہ بے وقوف اور بے حیا عورتیں بولتی ہیں رک جائیے نا، یہ سیریل ہفتے میں 2 دن آتا ہے، اس کا آخری پرچار چل رہا ہے، اس کو ختم ہونے دیجئے، اس کے بعد کھانا دے دوں گی۔ اس بے وقوف عورت کو بولنا چاہیے تھا میرے سرتاج رک جائیے نا، اب تک میں نے بھی عشاء کی نماز نہیں پڑھی ہے، آپ نے بھی عشاء کی نماز نہیں پڑھی ہے، چلیے دونوں ساتھ میں چل کر عشاء کی نماز پڑھتے ہیں، اس کے بعد کھانا کھائیں گے تو اس کھانے میں برکتیں بھی اور لذتیں دونوں خدا آسمان سے نازل فرمائے۔ کیا کہنے بولے؟ سبحان اللہ۔ یہ وہ عورت بولے گی جس کا خون پاکیزہ ہوگا، جس کے دودھ سے پلنے والا وہ بچہ آگے چل کر ٹپوری نہیں بنے گا، وہ شرابی نہیں بنے گا، وہ جوا کے اڈوں پہ بیٹھ کر اپنا بازار نہیں گرم کرے گا، وہ شرابی نہیں بنے گا۔ کہاں ہے میرا سماج؟ میرے مسلمانوں کے بچوں کے جذبات کہاں گئے؟ مسلمانوں کا بچہ شراب نہیں پیتا ہے کیا؟ مسلمانوں کا بچہ چوری نہیں کرتا ہے کیا؟ مسلمانوں کا بچہ زنا نہیں کرتا ہے کیا؟ مسلمانوں کا بچہ جوے کے اڈے پر نہیں بیٹھتا ہے کیا؟ اس کی ماں نے کیسی تربیت دی ہے؟ جو بچہ جوا کے اڈے پر بیٹھتا ہے، جو شراب کے اڈے پر بیٹھ کر رات رات بھر شراب پیتا ہے۔ مسلمانوں کی بستی پہچاننی ہے۔ محرم کا مہینہ نظر آ جانے کے بعد، محرم کے مہینے کا چاند نظر آ جانے کے بعد 10 دن تک اپنی پیشانی پر ہری پٹی باندھ کر یا حسین کا نعرہ لگانے والے کو حسینی نہیں بولتے ہیں۔ اصلی اور سچا حسینی وہ ہوتا ہے جو امام حسین کی زندگی کو دیکھے اور پوری زندگی امام حسین کی طرح نماز پڑھے۔ امام حسین نے زندگی کی آخری سانس لیتے ہوئے بھی خدا کا سجدہ کیا، یہ پیغام دیتے ہوئے میرا نام لینے والے دیکھو، جب میں نے اپنی آخری سانس میں بھی خدا کا سجدہ ادا کیا ہے تو تم بھی خدا کا سجدہ کرنا ہے۔ کیا کہنے؟ سبحان اللہ۔ سن رہے ہیں آپ؟ سن رہے ہیں؟ کتنے لوگ سن رہے ہیں؟ ذرا ہاتھ اٹھا کر کہیں یا رسول اللہ، اور ایک بار کہیں یا حبیب اللہ۔ شارٹ کٹ میں جنت جانے کے چکر میں مت رہیے کہ ایک مرتبہ سبحان اللہ بول دو جنت میں چلے جاؤ گے، ایک مرتبہ ماشاء اللہ بول دو جنت میں چلے جاؤ گے۔ جو مولوی کرسی پر بیٹھ کر جنت بانٹتا ہے اس مولوی سے پوچھئے گا وہ جنت میں جائے گا؟ پیر صاحب آ گئے تو تلوا چاٹنے لگے، وہ پیر جنت میں جائے گا گارنٹی ہے؟ کوئی کہہ سکتا ہے گارنٹی کے ساتھ کہ میں جنت میں جاؤں گا؟ جنت کی گارنٹی تو وہ دے گا جو جنت کا مالک ہے، اور جنت کا مالک صرف میرے مصطفیٰ ہے۔ زور سے جنت بنانے والا خدا اور جنت بانٹنے والے مصطفیٰ۔ جنت بنایا خدا نے مگر جنت تقسیم کرنے والے مصطفیٰ ہیں۔ اسی لیے حضور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب، وہاں بھی دور ہو، ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی، ہم رسول اللہ جنت رسول اللہ۔ اور prophet has been sent for every man as a model۔ میرے مصطفیٰ سے بڑا ماڈل کوئی نہیں ہے، حضور سے بڑا آئیڈیل کوئی نہیں ہے۔ تم نے اپنی زندگی تباہ کر لی، تم نے اپنے بچوں کو برباد کیا۔ تمہارے بچے چوراہے پر بیٹھ کر کے پب جی کھیلتے ہیں، فری فائر کھیلتے ہیں، اور حضور کا جلسہ کرواتے ہیں۔ تو حضور کے جلسوں میں بھی ہم کو وہ مقرر چاہیے جو رات بھر بیٹھ کر کے ہنسائے۔ قیامت میں ایسے مقرروں کو بھی کوٹا جائے گا، تم بھی کوٹے جاؤ گے۔ جو حضور کی محفلوں میں بیٹھ کر آ کر ہنساتا ہے اس بے وقوف سے کبھی پوچھنا، دم ہے تو حضور کی سیرت پہ بات کر کے دکھاؤ، دم ہے تو حضور کے کریکٹر پہ بات کر کے دکھاؤ۔ یہ محفل رسول ہے، محفل رسول کو قہقہا بنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہاں پہ بیٹھ کر رونا چاہیے، یہاں پہ بیٹھ کر خدا کے خوف میں آنسو بہانا چاہیے۔ اللہ فرماتا ہے فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا، ہنسنا کم کرو، رونا زیادہ کرو۔ جو یہاں زیادہ روئے گا، جو یہاں زیادہ ہنسے گا قیامت میں روئے گا، اور جو یہاں زیادہ روئے گا قیامت میں مسکرائے گا۔ ایسا
مسکرائے گا، ایسا مسکرائے گا کہ حضور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں بے شک مژدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے، ہم کو ہنساتے جائیں گے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مجمع سے نعرہ نہیں لگتا ہے کیا؟ اللہ ارے ادھر بیٹھا ہوا ہے سیدی صاحب، تم لوگ کب لگاؤ گے؟ سب بچا کے رکھے ہیں ابھی محمد علی فیض صاحب کے لیے۔ یا علی یا علی یا علی۔ اچھا ٹی وی چینل پر بیٹھ کر حضور کی شان میں بکواس کیا جا رہا ہے، تو ٹی وی چینل کے اینکروں کو اس پر نظر نہیں، مگر دیوانے بدلے میں صرف نعرہ لگاتے تھے، اس نعرے کو 50 بار چینل پہ دکھاتے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو دوسرے نیتاؤں کے بستر کو گرم کرنے والی لڑکیاں جو ٹی وی چینل پر بیٹھ کر کے اینکرنگ کرتی، ان کو حضور کی شان سمجھ میں نہیں آتی۔ موہن داس کرم چند گاندھی بولتا ہے My faith is that the progress of Islam. زور سے زور سے زور سے My faith is that the progress of Islam does not depend on the use the sword by its believers, but it is the result of supreme sacrifice of Imam Hussain, the great saint. وہ بولتا ہے لوگ بولتے ہیں اسلام تلوار کی بنیاد پر پھیلا ہے، لوگ بولتے ہیں اسلام طاقت کی بنیاد پر پھیلا ہے، لوگ کیا بولتے ہیں اس سے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، مگر میرا ماننا یہ ہے کہ آج جو اسلام کا پرچم پوری دنیا میں پھیلا ہوا ہے یہ تلوار کی بنیاد پر نہیں بلکہ کربلا میں امام حسین کی قربانی کا نتیجہ ہے جو پوری دنیا میں اسلام کا پرچم پھیلا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ 2-4 لوگوں کو جیل میں بند کر دینے کے بعد سوچتا ہے کہ اسلام کا پرچم رک جائے گا، اسلام کی تبلیغ رک جائے گی، ہندوستان کے تمام مسلمانوں کو مار دے گا، سب کو قتل کر دے گا، قتل عام کر دے گا، اس کے باوجود سوچے گا اسلام مر جائے گا، اسلام مٹ جائے گا۔ That is not possible، اس لیے کہ اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، جتنا ہی دباؤ گے اتنا ہی یہ ابھرے گا۔ اسلام تیری نبض میں ڈوبے گی حشر تک، تیری لگوں میں خون ہے رواں 4 یار کا۔ میں کہتا ہے کہ وقت مسلمانوں تم کو کسی اور کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، تم صرف اپنے بزرگوں کی تاریخ پڑھو، مصطفیٰ کے کریکٹر کو پڑھو، مصطفیٰ کا اجتہاد پڑھو، مصطفیٰ کی سیرت کا مطالعہ کرو، دنیا تمہارے خلاف ہو جائے فرق نہیں پڑتا، ہر کوئی تمہیں برباد کرنا چاہتا ہے۔ ابھی تم نہیں دیکھ رہے ہو جب موبائل کو کھولتا ہوں تو صرف جوا کو پروموٹ کیا جاتا ہے، جب موبائل کھولتا ہوں تو کسی نہ کسی اپلیکیشن اور کسی نہ کسی گیم کے ڈاؤن لوڈ کرنے کے ذریعے انسانوں کو ورغلایا جاتا ہے کہ اگر تم فوری طور پر کروڑپتی بننا چاہتے ہو اور پتی بننا چاہتے ہو تو یہ گیم ڈاؤن لوڈ کرو، یہ جو گیم ڈاؤن لوڈ کرو گے اس کو کھیلو گے کروڑپتی بن جاؤ گے۔ ابھی آج سے کچھ ہی دن پہلے ایک رئیس باپ کے رئیس بیٹے کی شادی ہوئی، اننت امبانی، جس کی شادی میں 40,000 کروڑ روپے خرچ کیے، اور وہ بولتا ہے میں اپنی شادی کے موقع پر 1 ارب روپیہ لوگوں کو دان کرنا چاہتا ہوں، میرا گیم ڈاؤن لوڈ کرے، ایویٹر گیم ڈاؤن لوڈ کرے، 1 ارب روپیہ دان کرنا چاہتا ہوں۔ وہ تمہارے کو دان کرنے والا لگتا ہے کیا جس نے 40,000 کروڑ روپے اپنی شادی میں خرچ کر کے لوگوں کے لیے ریچارج مہنگا کر دیا، لوگوں کا کوپن مہنگا کر دیا، لوگوں کے ریچارج کا پلان مہنگا کر دیا، یعنی غریبوں کے پیسے کو لوٹ کر اپنی شادی میں عیاشی کرنے والا 1 ارب روپیہ دان کرنے والا کون ہوتا ہے؟ وہ بھکاری کیا دان کرے گا؟ دان کرنے والا کون ہے؟ دینے والا کون ہے؟ دنیا سے مت پوچھو، بریلی کے تاجدار سے پوچھو۔ حضور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کون دیتا ہے؟ دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ دس منہ چاہیے، دینے والا، نعرے تکبیر۔
تکبیر، نعرہ رسالت، شان اہل بیت کانفرنس، نعرہ تکبیر، رضا نوری کمیٹی، سبحان اللہ، حضرت علامہ مفتی صاحب ثقافی صاحب، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اصل میں مجھ سے کہا کون گیا دیتا تھا ہے کہ 40 دینے کو منٹ منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ مجھ سے کہا گیا تھا 40 منٹ، میں نے دیکھا کہ ٹائم میرا ہو گیا، میں بوجھ نہیں بنتا ہوں لوگوں پر، میری عادت ہے، زبردستی نہیں بولتا ہوں، آپ نے خواہش کی تو 10 منٹ اور سن لیں، لیکن وہی رنگ چاہیے مجھ کو۔ جی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، پرچم اسلام، مذہب اسلام، مسلک اعلی حضرت، فیضان اعلی حضرت، بستی بستی قریہ قریہ، کون بنا مہمان کعبہ؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ رب العزت کا بے پناہ شکر و احسان ہے کہ ہم لوگ شان اہل بیت کانفرنس میں بیٹھ کر اہل بیت کے حوالے سے، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی کے حوالے سے اور اصلاح کے حوالے سے کچھ باتیں ملاحظہ کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت آپ کے جذبات کو سلامت رکھے، آپ کے احساسات کو سلامت رکھے۔ یہ تمام نوجوان عمران بھائی اور ان کے ساتھ جتنے بھی رفقائے کار ہیں، وہ تمام نوجوانوں کو میں مبارکبادی پیش کرتا ہوں جن لوگوں نے اس پروگرام کو رچایا ہے، سجایا ہے، بسایا ہے، علاقے کے تمام علماء کو لا کر اکٹھا کر دیا، گرد و نواح کے پوری پبلک آ کر کے بیٹھی ہوئی ہے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے محفل میں۔ ایک بار زور سے پورا مجمع اپنے دونوں ہاتھوں کو فضا میں لہرا کر کہیں یا رسول اللہ، اور ایک بار کہیں یا حبیب اللہ۔ میرے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے آپ غلام ہیں، رسول دی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا آپ کلمہ پڑھتے ہیں۔ آپ کو ہمیشہ اپنے پیغمبر کی بات سننی چاہیے، اپنے پیغمبر کا کیریکٹر کو دیکھنا چاہیے۔ پوری دنیا آپ کی زندگی برباد کرنے پر تلی ہے، کوئی آپ کا ساتھ دینے والا نہیں ہے، کوئی آپ کے سپورٹ میں کھڑے رہنے والے نہیں ہیں۔ دنیا میں ہر آدمی آپ کو برباد کرنے کے لیے تلا ہوا ہے۔ مسجد سے نکلتے وقت بھی لوگ پوچھتے ہیں مہندر سنگھ دھونی کا اسکور کیا ہوا، ویرات کوہلی نے کتنا اسکور کیا، محمد کیف نے کتنا رن بنایا، ظہیر خان نے کتنا وکٹ لیا، محمد سامی نے کتنا وکٹ لیا۔ یہ ساری باتیں مسجد سے جمعے کی نماز پڑھ کر کے نکلتے ہیں اور ہمارے نوجوان پوچھتے ہیں کون ہے محمد سامی، کون ہے محمد کیف، کون ہے ظہیر خان، کون ہے ویرات کوہلی۔ یہ کرکٹ دنیا کے اسٹار ہو سکتے ہیں مگر یہ لوگ آپ کا نام تک نہیں جانتے ہیں، یہ آپ کا ایڈریس تک نہیں جانتے ہیں۔ مگر مدینے میں انسان آرام کر رہا ہے جن کو دنیا مصطفیٰ جان رحمت کے نام سے جانتی ہے، محمد کے نام سے جانتی ہے۔ میرے مصطفیٰ مدینے میں آرام کر رہے ہیں مگر 24 گھنٹے جن کی دھڑکنیں اپنی امت کے لیے بے چین رہتی ہیں، تمہارے لیے جن کی دھڑکنیں 24 گھنٹہ بے چین رہتی ہیں، وہ آمنہ کے لال ہے، مصطفیٰ جان رحمت ہے۔ تم نے ان کو کتنی بار یاد کیا زندگی بھر میں، کتنی بار دن بھر میں مصطفیٰ کو یاد کیا، ان لوگوں کو یاد کرتے ہو اور اپنی زندگی برباد کرتے ہو۔ یہ ڈریم 11 جوا کے اڈے پر بیٹھ کر کے ہمارے نوجوان ڈریم 11 میں ٹیم لگاتے ہیں۔ ابھی آج سے کچھ ہی دن پہلے 2020 ورلڈ کپ کا میچ ختم ہوا، اس سے پہلے IPL کا سیزن ختم ہوا۔ یہ نوجوان اور آوارہ لڑکے بیٹھ کر ڈریم 11 میں ٹیم لگاتے ہیں اور یہ پوچھتے ہیں تم نے کس کو کپتان بنایا، میں نے فلاں کو کپتان بنایا، تم نے اپنی ٹیم میں کس کو لیا، میں نے اس کو لیا۔ راتوں رات کروڑپتی بن جائے گا اور اب پتی بن جائے گا، یہ پیسے تیرے باپ کے ہیں کیا؟ یہ پیسے جوا کے پیسے ہیں، یہ پیسے حرام کے ہیں۔ میں کہتا ہوں ان حرام کے پیسوں کے پیچھے اپنے آپ کو پاگل کرتا ہے۔ مصطفیٰ فرماتے ہیں حرام کی آسائش والی روٹیوں سے حلال کا ایک لقمہ جو سوکھی روٹی کرنے والا ہوتا ہے وہ بہتر ہے۔ کیا کہنے، سبحان اللہ۔ حرام کی بریانی سے بہتر، حرام کی بریانی سے بہتر حلال کی سوچی روٹی بہتر ہے۔ پورا علاقہ تباہ ہو گیا، کون اس حوالے سے سوچے گا، کون اس حوالے سے غور کرے گا؟ جامتارا کا علاقہ جس کے نام پہ ویب سیریز بھی آ گئی، وہ جامتارا کا علاقہ نوجوان لڑکا جا کر ایک اکیلے میں بیٹھ کر لوگوں کو موبائل میں فون لگاتا ہے، لوگوں کے پیسے ہڑپتا ہے، دوسروں کے پیسے کو اپنے اکاؤنٹ میں لاتا ہے اور وہ روزانہ گاڑی بدلتا ہے، روزانہ بلڈنگ بنا رہا ہے۔ یہ جو روزانہ کار
کار بدل رہا ہے تیرے باپ کے پیسے ہیں کیا؟ یہ جو روزانہ بائک بدل رہا ہے تیرے باپ کے پیسے ہیں کیا؟ کبھی حلال کی کمائی کھا کر کے دیکھ، پھر تم کو کتنا مزہ آئے گا۔ تم کو پتا ہی نہیں ہے، تو اپنی زندگی برباد کر رہا ہے تمہاری وجہ سے۔ یہ جو تم نے پیسوں کی وجہ سے لوگوں کو عزت دینی شروع کر دی، سماج میں گندگی پھیلی، تمہارا بچہ آوارہ بن گیا، چوراہے پر بیٹھ کر تمہارے نوجوان پب جی کھیلتے ہیں، فری فائر کھیلتے ہیں، تمہارا بچہ اپنے موبائل میں اپنی زندگی برباد کرتا ہے، تمہاری لڑکیاں کالج جاتی ہیں، کالج جا کر اپنی زندگی برباد کرتی ہے۔ کبھی تم نے جائزہ لیا میری بہن کالج جا رہی ہے، میری بیٹی کالج جا رہی ہے، وہ کالج میں پڑھائی کر رہی ہے یا کسی نارائن کے ساتھ، کسی گپتا کے ساتھ، کسی تیواری کے ساتھ، کسی گنیش کے ساتھ باہوں میں باہیں ڈال کر زندگی کے مزے لے رہی ہے، اس کا جائزہ کون لے گا؟ تم کو پتا نہیں کیا 7 لاکھ سے زیادہ مسلمانوں کی بیٹیوں نے غیر مسلموں سے پیار کے چکر میں آ کر کے شادی کر لی، اگنی کے 7 پھیرے لگا کر اپنا دھرم پریورتن کر لیا۔ یہ کون لوگ ہیں؟ مسلمان کے گھر میں پیدا ہونے والی لڑکیاں کیسے اگنی کے 7 پھیرے لگا رہی ہے، کیسے RSS کے بھرموں کی شکار ہو گئی، اس کا جائزہ لیا تم نے؟ تم کو جائزہ لینا چاہیے تھا۔ اپنی بیٹی کو سمجھا، جب گھر سے نکلے نقاب پہن کر نکلے، اپنی بیٹی کو سمجھا، گھر سے نکلے تو برقع پہن کر نکلے، 24 گھنٹے ٹک ٹاک پر ویڈیو دیکھ کر اپنے حسن کی نمائش کرنے والے ان لڑکیوں